الرحمن الرحیم۔ شکر کے بارے میں کل کچھ باتیں عرض کی تھیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو اجر ملے گا۔ اور تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا، صبر کرنے والا، جو اجر اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں کہ بڑے صبر کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور دوسرا شخص کھانا کھاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ دونوں ثواب میں، اجر میں برابر ہیں۔ لیکن اس کا تعلق فرض روزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہوں، آیات ہوں، ان کا تعلق نفلی روزوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ ایک آدمی نفلی روزے رکھتا ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں ایسے شخص کو بڑا اچھا اور نیک صالح آدمی ہی تصور کرتے ہیں، یقیناً صلحاء کا ہی یہ کام ہے، تو آدمی روزے رکھتا ہے اور اکثر اوقات روزے میں رہتا ہے، بہت بڑا نیک آدمی ہے، لیکن دوسرا شخص کھاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ روزہ نہ رکھنے والا کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا روزے دار ہے اور صبر والا ہے، تو دونوں کا اجر برابر ہے۔ تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ کتنا اچھا یہ ایک وصف ہے، اچھی عبادت ہے، اور اس پر ہماری کوئی مشقت نہیں لگتی، بڑی آسانی سے یہ اجر کمایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی عرض کیا تھا کہ ابلیس نے جس وقت یہ کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو اس محنت کا سب سے پہلا نتیجہ یہ ذکر کیا تھا کہ اے اللہ، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو گویا کہ ہر فساد کی بنیاد ناشکری ہے، اس لیے ناشکری کے کلمات اور اس کی باتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری تاریخ میں ہمارے بزرگوں کے، بڑوں کے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی رہنمائی ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ان بزرگوں کا تذکرہ ہے، اور اکثر مسلمان ان کے نام سے واقف ہیں، لقمان حکیم۔ سورہ لقمان انہی کے نام سے ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی دانائی اور حکمت سے نوازا تھا، اور بلا شبہ حکمت سے مراد ڈاکٹری طب نہیں ہے، بلکہ دانش مندی ہے، بہت دانش مند آدمی تھے۔ تو کسی کے غلام تھے، اور ان کی دانش مندی اور عقل مندی کی وجہ سے ان کا آقا ان سے بڑی محبت کرتا تھا، اور بسا اوقات اپنے ہاتھوں سے چیزیں لا لا کر ان کو کھلایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک خربوزہ، ککڑی خربوزے کی طرح کی ہوتی ہے، وہ لے کر آیا، اور پاس بیٹھ کر ان سے باتیں بھی کرنے لگا، اور ککڑی کے کاشیں کاٹ کاٹ کر، ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ان کو دینے لگا، اور یہ کھاتے رہے بڑے مزے سے، باتیں بھی ہوتی رہیں۔ جس وقت آخری ٹکڑا اور آخری کاش بچی، تو آقا نے، مالک نے اس کو اپنے منہ میں رکھا، تو وہ اتنا کڑوا تھا کہ اس کو منہ سے گزارنا مشکل ہو گیا، اور واقعات میں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے منہ کے اندر آبلہ سا پڑ گیا، زخم ہو گیا،
اتنی شدید کڑواہٹ تھی اس میں۔ جو دیہاتی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ککڑی، خربوزہ، تر اور کھیرا، بس اوقات کدو، یہ بہت کڑوے نکلتے ہیں، اور اتنے کڑوے نکلتے ہیں کہ ان کو کھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو لقمان حکیم کے آقا نے ناراض ہو کر کہا کہ یہ اتنا کڑوا تھا اور تم نے سارا کھا لیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان پر کتنے کا احسان کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے پیدا بھی کیا ہے، وہ خالق بھی ہیں، وہ مالک بھی ہیں، وہ رازق بھی ہیں، اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن ایک آدمی دوسرے آدمی پر جتنے بھی احسان کر لے، نہ وہ اس کا خالق ہے، نہ وہ اس کا مالک ہے، نہ وہ اس کا رازق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال محسن کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ انسان ہو چاہے رب ہو۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں بڑی زبردست رہنمائی ملتی ہے۔ لقمان حکیم نے اس بات کے جواب میں یہ کہا کہ مجھے اس سے شرم آتی تھی، غیرت آتی تھی کہ جن ہاتھوں سے میں نے اتنی شیرینیاں کھائی ہیں، مٹھائیاں کھائی ہیں، اچھی اچھی نعمتیں کھائی ہیں، اگر ایک چیز انہی ہاتھوں سے کڑوی مل گئی تو اس کا کڑوا ہونا بتا کر میں اپنے مہربان آقا کو شرمسار کروں، شرمندہ کروں، مجھے اس سے غیرت آتی تھی۔ آپ اتنی محبت سے لے کر آئے اور اتنی محبت سے مجھے کھلا رہے ہیں، تو کڑواہٹ برداشت کر لی، لیکن آقا کو شرمندہ کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ بات ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ اس مالک نے ہم پر موسلادھار بارش کی طرح نعمتیں برسائی ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کبھی کبھار کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی الجھن بن جائے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جس دن یہ الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں اس دن زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر زندگی نہیں۔ زندہ جب تک ہیں تب تک کوئی نہ کوئی مسئلہ تو درپیش رہتا ہی ہے۔ پھر ایک مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بڑی عنایت ہے کہ اس کی کوئی مصیبت حقیقت میں مصیبت نہیں ہوتی، اس پر آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن کے بخار سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ایک دن کا بخار بلا شبہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، پریشانی کی چیز ہے، لیکن اس پر آخرت کے اعتبار سے کتنا اجر ملا، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ کئی نعمتوں سے بڑھ کر چیز ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بخار کی یہ فضیلت صحابہ کرام نے سنی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ بخار کی دعائیں کرنے لگ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگنی تو عافیت ہی چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ آ ہی جائے تو پھر صبر اور تحمل سے اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح ایک اور پنجابی بزرگ تھے، تو تکلیف آ جائے اس پر انسان اپنی کمزوری کا اظہار کرے، یہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہے۔ بس اوقات ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہائے ہائے کی آوازیں نکالتے ہیں، تو برداشت کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے پہلوان بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک ہے، اس کے سامنے اپنی عبدیت کو ظاہر کرنا، اپنی کمزوری کو ظاہر کرنا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر زبان سے ہائے ہائے اور اس قسم کی باتیں نکل آئیں، زبان اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس پر بھی ہمیں کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن ناشکری دل کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم آپریشن کرواتے ہیں، آپریٹ کرواتے ہیں، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یہ ہماری صحت ہے۔ بس اس مالک کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ مالک جو کر رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ساتھ تکلیف کی وجہ سے آنسو آ جائیں، ہائے ہائے نکل جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو وہ پنجابی بزرگ تھے، ان کو اکثر و بیشتر گردے کا درد ہوتا تھا، تکلیف دہ امر ہے۔ تو جب کبھی درد ہوتا تو اپنے کمرے میں ٹھنڈی ریت ڈلوا کر اس پر لیٹنا شروع کر دیتے تھے، اور ساتھ پنجابی کا ایک شعر پڑھتے تھے، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ، کہ اے اللہ آپ کی طرف سے لطف و عنایات تو بارش کی طرح برستے ہیں،
اور کا ہر تکلیف بس اوقات کبھی کبھی آتی ہے، تو بہرحال آپ کی طرف سے نعمت آئے تب بھی ہم آپ کے ہاتھوں کا تحفہ سمجھ کر واہ واہ سمجھ کہہ کر اس کو قبول کریں گے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو بھی آپ کی طرف سے عنایت اور تحفہ ہی سمجھیں گے، اس پر بھی واہ واہ کہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ من پسند چیزیں تو بہت اچھی، اگر کوئی طبیعت کے خلاف ہو جائے تو پریشان ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس مالک کی طرف سے عطا ہونے والی نعمتوں پر اگر انسان نظر رکھے اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کے ساتھ ملن جلن رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ شکر کی کیفیت عطا فرما دیتے ہیں۔ شکر اچھی عبادت ہے، اچھا وصف ہے، اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فسادات سے بھی بچ جائیں گے۔ ہونا تو پھر بھی وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، ہمارے ناشکری کرنے سے کچھ بھی نہیں بدلے گا، دنیا تنگ ہوگی اور آخرت ہماری تنگ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔